میں ایک درویش کے پاس بیٹھا تھا تو کسی نے ان سے کہا کہ حضور حاضر و ناظر ہے. بڑا اصل مسئلہ ہے نا، بحث کرنا بڑا آسان کام ہے، علم غیب ہے کہ نہیں حاضر و ناظر. اس بیچارے بندے کو یہ نہیں پتا کہ مسواک اس نے سویرے کی ہے کہ نہیں، وہ اٹھ کے حاضر و ناظر کا مسئلہ پوچھنے لگتا ہے. شرم نہیں آتی لوگوں کو، حضور کی ذات پر بات کرتے. بیچارے نے منہ نہیں ڈھب سے دھونا آیا، وضو کے فرائض نہیں سیکھے اور کہتا میں وہ بخاری شریف سے مجھے نکال. ایک درویش سے کسی نے کہہ لیا، کہا جناب حضور حاضر و ناظر ہیں. حاضر و ناظر کا مطلب ہے حضور اپنے مزار میں حیات ہیں اور جہاں چاہتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں. ہر جگہ وجود کے ساتھ ہم حضور کا ہونا نہیں مانتے. حضور اپنی مزار میں حیات ہیں، ساری دنیا کو یوں دیکھتے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں، اور جہاں چاہتے ہیں تشریف. یہ حاضر و ناظر کا ترجمہ ہے. تو کہا حضور ہیں؟ تو بزرگ کہنے لگے جا کے چہرہ دیکھ، آئینے کے آگے کھڑا ہو اور پھر اپنی پچھلی ساری زندگی کے گناہ یاد کر، اور اگر تیرا چہرہ پھر بھی سلامت ہے تو سمجھ لے حضور ہیں. اگر سلامت ہے نا تیرا منہ، اپنے گناہ سارے یاد کر نا، پیچھے تو نے کیا کیا پتا تے سارا ہے نا سردار نو کیتیاں دا. اپنی زندگی کے عیب سارے یاد کر نا، پھر اپنا آئینے میں منہ دیکھ. اگر صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے حضور ہے، اور اگر بگڑ گیا ہے تو پھر ٹھیک ہے، تو اپنا عقیدہ کچھ بنا لے. او بھائی بحث کرتا ہے تو نبی پاک کی وجہ سے. یار یہ باتیں یہ قصے نہیں ہے، سن ذرا. بنی اسرائیل میں کوئی بندہ گناہ کرتا تھا تو اس کے ماتھے پہ لکھا ہوتا تھا، ادھر دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، تو دکان پہ بیٹھ کے، گھر میں بیٹھ کے، مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ بولے اور تیرے ماتھے پہ لکھا جائے تو نے بولا ہے، تیری کوئی قدر بچے گی؟ تیری کوئی قدر بچے گی؟ تو سوچتا ہی نہیں کہ رسول پاک کی وجہ سے تجھے ملا کیا؟ تجھے ملا کیا؟ تیرے درجنوں اور بیسیوں عیب ہے. تیری بیوی کو پتہ چل جائے تجھے چھوڑ کے چلی جائے، تیرے بچوں کو پتہ چل جائے باپ ہونے کے منکر ہو جائے کہ جا تو کچھ نہیں لگتا، ذرا ٹٹول تو صحیح، گردن جھکا تو صحیح، ذرا گریبان میں آنکھ ڈال. تو صبح کیا کرتا ہے، شام کیا کرتا ہے، پھر بھی تو بچا ہوا ہے. تو مان لے گنبد خضرا والے رسول کی وجہ سے بچا ہوا ہے. حضرت عثمان غنی کہتے میں گزر رہا تھا تو میں نے رسول پاک کو ایک جگہ بیٹھے دیکھا، کہتے چھم چھم میرے آنسو نکلنے لگے. عثمان کیوں رو؟ کہنے لگے حضور رو رہے تھے، گڑ گڑا کے کہہ رہے تھے یا اللہ ان کا وہ حال نہ کرنا جو تو نے قوم لوط کا کیا، اللہ ان کا وہ حال نہ کرنا جو تو نے قوم سمود کا کیا، اللہ ان کا وہ حال نہ کرنا جو تو نے حضرت زکریا اور جناب نوح کی. میرے مالک ان کا وہ حال نہ کر. اللہ انہیں مہلت دینا، سمجھ جائیں گے، اللہ انہیں مہلت. تو نبی پاک کے آنے پر چپ رہتا ہے، تجھے درود شریف کی توفیق نہیں ہوتی، تو ذکر رسالت مآب کے جلسے روکتا ہے. نبی پاک کی وجہ سے تیرا چہرہ سلامت ہے، تیرا گھر سلامت ہے، تیرا دروازہ سلامت ہے، تیری دکان سلامت ہے، تو بچا ہوا ہے مصطفیٰ کی وجہ سے. اس ملک پورے کو سود پہ لگا دیا گیا ہے، یہ سود پہ چلتا ہے. سود رب رسول سے جنگ ہے. ہر دکان، ہر گاہک، ہر جگہ پہ سود کی بدبو پھیلی ہوئی ہے. کیوں بچا ہوا ہے؟ گنبد خضرا والے نبی کی برکت سے بچا ہوا ہے. اور اس کی دلیل ہے البدایہ والنہایہ میں میرے محبوب نے فرمایا میرا حیات ظاہری میں رہنا بھی تمہارے لیے بہتر، چلے جانا بھی تمہارے لیے، قبر میں جانا بھی بہتر. حضور وہاں کیسے بہتری ہوگی؟ تو محبوب نے فرمایا جب میں قبر میں جاؤں گا تو تمہارے اعمال مجھ پر پیش ہوں گے. اگر اچھے ہوئے تو قبر میں سجدہ شکر ادا کروں گا، اور اگر برے ہوئے تو وہاں بیٹھ کے بھی رب سے تمہاری معافی کا سوال کروں گا. او بھائی تیری ساری نعمتیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سانسیں بھی حضور کا صدقہ ہے، سانسیں بھی حضور کا صدقہ ہے، روٹی بھی نبی پاک کا صدقہ ہے، اولاد بھی حضور کے اہل بیت کا صدقہ ہے، بیٹیاں اور بیٹے بھی مصطفیٰ کے گھرانے کا صدقہ ہے. یہ جو تیرا گھر بس رہا ہے نا، اس لیے بس رہا ہے کہ گنبد خضرا والے محبوب کا مدینہ بس رہا ہے. تو بجائے اس کے کہ تو شکر ادا کرتا، تو شکر ادا کرتا، تو کہتا کہ صبح شام میلاد ہوگا، تو ذکر رسالت کے ہر جلسے پر پریشان ہوتا ہے، ہر جلسے پر تو پریشان ہوتا ہے.